بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله الصالحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه والطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشقى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستنيب إلا بالاختفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محي السنة طامع البدع أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رفع الله درجته أجمع كتابا صنف في بابه وأثبت الشوارد الأحاديث أو أبدها ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد لكن ليس ما فيه إعلام كالأغفال فاستغفرت الله واستوفقت منه فعلمت ما أغفله فأودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وأبي عبد الله القشيري وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي داود سليمان بن الأشعث سجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب سجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي وأبي الحسن غزين بن معاوية العبدري وغيرهم وقليل ما هو وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه وسردت الكتب والأبواب كما سردها واقتقيت إثره فيها وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثة أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما واكتفيت بهما وإن اشترك فيه غير لعلو درجتهما في الرواية وثانيها ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين وثالثها ما اشتمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة
ولرفع درجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفا من العلیل فی تائید کلمت التوحید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اس سے استغفار طلب کرتے ہیں، اور ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے برے اعمال کی شامت سے، برائی سے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، ایسی گواہی جو نجات کے لیے وسیلہ ہو اور درجات کو بلند کرنے کے لیے کفیل بنے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو بھیجا اللہ نے، الذی بعثہ، وہ کہ جس کو مبعوث فرمایا اللہ نے، اس حال میں کہ ایمان کی آثار اور علامتیں مٹ چکی تھی اور اس کی روشنی ماند پڑ چکی تھی یا بجھ گئی تھی، اور اس کے ارکان کمزور ہو چکے تھے، اور اس کی جگہیں غیر معروف ہو چکی تھی۔ تو پھر کمر تو اس کو مضبوط کیا انہوں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر اور سلامتی ہو۔ من معالمہا ما عفا، اس کی علامتوں میں سے وہ ما عفا و شفا، جو ایسی علامتیں ہوں، ما عفا و شفا، جو عفا ما موصول بیانت مقدمت اظہر، جو ظاہر کرنے والی ہوں اور تشفی بخش ہوں۔ کس کے لیے؟ بیمار کے لیے، اللہ کے توحید کے کلمے کی توحید میں، من مکان علی شفا، من مکان علی شفا، ایسی جگہ سے، من کان علی شفا، اس کے لیے جو کنارے پر ہو، جو کہاں ہو؟ جو کنارے پر ہو، اور واضح کیا ہدایت کے راستوں کو اس شخص کے لیے جو چاہتا ہو کہ وہ جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور ظاہر کر دیا سعادتوں کے خزانوں کو اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو ان کو اپنانے کا۔ درود و سلام کے بعد اور درود و سلام کے بعد بے شک فإن التمسک بہدایتہ، دلیل پکڑنا یا راستہ لینا ان کی رہنمائی سے، لا یستنیب الا الاقتفاء لما صدر، اور راستہ پکڑنا ان کی ہدایت سے، یہ اس پر ثابت، یہ راستہ نہیں پکڑا جا سکتا ہے الا الاقتفاء، مگر اس اتباع سے جو اتباع صادر ہوئی ہے چراغ نبوت سے، اور پناہ لینا اللہ کی رسی کی، اور
پکڑ لینا اللہ کی رسی کو پوری طرح سے نہیں ہوتا ہے مگر اس کی وضاحت کرنے سے. اس کی وضاحت کرنے سے. کس کی وضاحت کرنے سے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی وضاحت کرنے سے. اور ہے کتاب مصابیح وہ کی جس کو تصنیف کیا ہے امام محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے، بدعت کا قلع کما کرنے والے ابو محمد حسین بن مسعود الفرا البغوی نے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے جمع کیا کتاب کو جس تصنیف کیا گیا اس کے باب میں. صنفہ فی بابہ، جو اس بارے میں تصنیف کی گئی. وَأَضْبَطَ الشَّوَارِدَ، اور باندھ دیا بدکتے ہوئے اونٹ کو. وَأَضْبَطَ الشَّوَارِدَ الْأَحَادِيثَ، اور باندھ دیا، اکٹھا کر دیا کیا ادھر ادھر بکھری ہوئی احادیث کو. وَأَوَابِدَهَا، اور اس کے متفرق روایات کو. اور اس کی متفرق روایات کو. اس کی بکھری ہوئی احادیث کو اور اس کی بدکنے والی، کس کو؟ بدکنے والے کیا کہتے ہیں، بدکنے والے جانوروں کو. اس سے مراد وہ احادیثیں ہیں جو کئی کتابوں میں کیا تھی، الگ الگ لکھی گئی تھی. اور جب آپ رضی اللہ عنہ چلے اس اختصار کے طریقے پر، اور حذف کر دیا سندوں کو، ان سندوں کو جن میں کلام تھا کچھ ناقدین کا. اگرچہ وَإِنْ كَانَ نَقَلَهُ، اگرچہ انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے. اور بے شک وہ ثقات میں سے ہیں، جیسے کہ وہ اسناد کل اسناد جیسے کہ اسناد کو بیان کرنا ہے. لیکن نہیں ہے اس میں لیس ما فیہ اعلام، نہیں ہے ایسی کوئی جس میں یہ اطلاع ہو. کیا ہو؟ اطلاع ہو اس شخص کی طرح جو کیا کرنے والا، بھول چوک کا شکار ہونے والا ہو. بھول چوک کا شکار ہو جانے والا ہو. تو میں نے استخارہ کیا اللہ سے، اور میں نے اللہ سے توفیق طلب کی. تو فَأُعْلِمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، تو مجھے سکھایا گیا وہ جہاں بھول چوک ہو جاتی ہے، تو میں نے رکھ دیے اس میں. فَأَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ، تو میں نے رکھ دیا ہر حدیث، اس کی ہر حدیث کو، فی مقرہ، اس کے ٹھکانے پر. جیسے کہ اس کو روایت کیا ہے ثقہ اماموں نے. ثقہ جیسے کہ اس کو روایت کیا ہے کیا کہتے ہیں، متقنون والثقات، جیسے کہ ان کو روایت کیا ہے قابل بھروسہ ثقہ اور علم میں رسوخ اور کمال رکھنے والے ائمہ نے. جیسے کہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، اور ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ، اور ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبحی رحمہ اللہ، اور ابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور ابی عبداللہ محمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ، اور ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی،
اور ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، اور ابو عبد الرحمن احمد بن حنبل شعیب النسائی رحمہ اللہ، اور ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ کیا ہے القزوینی رحمہ اللہ، یہ جگہوں کے نام ہے، اور ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، اور ابو الحسن علی بن عمران الدارمی رحمہ اللہ۔ کہاں پہنچے؟ ابو الحسن علی بن عمران الدارقطنی رحمہ اللہ، اور ابو بکر بن احمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ، اور ابو الحسن رزین بن معاویہ العبدری وغیرہ رحمہ اللہ تعالی علیہم رحمہ اللہ تعالی اجمعین۔ اور وقلیل ما ہوا، اور وہ تھوڑا سا ہے وہ، وَإِنِّي إِذَا نَسِيتُ، اور جب مجھے کوئی حدیث بھول گئی، وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ إِلَيْهِمُ الْحَدِيثَ، اور جب میں نے ان کی طرف کسی حدیث کو منسوب کیا، كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے حدیث کو منسوب کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اس قدر مجھے ان حضرات پر کیا تھا؟ بھروسہ تھا، اس لیے کہ وہ فارغ ہو گئے ہیں اس سے، اور بے نیاز ہو گئے ہیں اس سے، کس سے؟ سند بیان کرنے سے۔ ان حضرات سے میرا روایت کرنا میری سند اور توثیق کے لیے کافی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ، اور میں نے بیان کیا کس کو؟ کتابوں کو اور ابواب کو، جیسے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے، اور میں ان کے نقش قدم پر چلا اس بارے میں، اور میں نے تقسیم کیا ہر باب کو غالباً 3 فصلوں پر۔ کیا 3 اور ان میں سے پہلا وہ ہے جس کی تخریج کی ہے شیخین رحمہ اللہ نے، اور ان میں سے ایک نے، یعنی امام بخاری نے یا امام مسلم نے جس کی تخریج کی ہو، اور میں نے اکتفا کیا ہے اسی پر، اور اگر اس میں شریک ہو دوسرا کوئی، وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ، اپنے عالی مرتبت کی وجہ سے روایت کے اندر، اور دوسرا وہ ہے جس کو بیان کیا ہے ان کے علاوہ ائمہ مذکورین نے، اور تیسرا وہ ہے مشتمل علی معنی الباب، جو شامل ہے کس کے؟ باب کے معنی کو، من ملحقات مناسبت، ان ملحقات میں سے جو اس میرے باب کے ساتھ کیا رکھتی ہیں؟ مناسبت رکھتی ہیں، ان کی شرط کی پابندی کے ساتھ، اور اگر ہو وہ معصور سلف سے اور خلف سے، ثم انک قد فقدت حدیثا فی، بے شک پھر آپ نہیں پائیں گے ایک حدیث فی باب، ایک باب میں، تو فذالک عن تقریر اسقطته وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ بَعْض، تو یہ کس کی تکرار کی وجہ سے میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ساقط کر دیا، اور اگر آپ نے پایا اس کے کچھ حصے کو متروک اعلی اختصار ہی، اسی کے اختصار کی طرف، یا اس کو ملا کر اس کے ساتھ، الیہ تمامہ،
پورے کا پورا. تو فعن داعن اہتمام، تو کیا اس سبب کی وجہ سے جس کا میں نے عن داعی اہتمام، اس اہتمام کے سبب کی وجہ سے اترکہ، جس کو میں کیا کرتا ہوں چھوڑتا ہوں، والحقہ، اور اس کو میں لاحق کرتا ہوں. بس